قسمت جیت گئی۔ 2016 ورلڈ کپ فائنل ویسٹ انڈیز کا مقابلہ انگلینڈ۔ آخری اوور 19 رنز 6 بال۔ بالر تھا بین سٹوکس جس کا ریکارڈ بہت ہی اچھی بالنگ، گڈ یارکر، وائڈ فل لینتھ ڈیلیوریز کا ماہر، بیٹسمینوں کی دھجیاں اڑانے والا۔ انگلینڈ جیتا ہوا تھا 19 رنز 6 بال، ایک امپاسبل سا مارکا تھا۔ ویسٹ انڈیز کا آل راؤنڈر جو ابھی ٹیم میں آیا تھا گریز پر تھا، سب کو لگ رہا تھا کہ ویسٹ انڈیز ہار گئی ہے۔ 19.1 پہلی بار بین سٹوکس ٹو کارلوس بیکفیلڈ، سکیئر لیگ پر چھکا۔ بین سٹوکس تھوڑا ہچکچایا، پریشان ہوا، لیکن ابھی بھی 13 رن 5 بالز، کوئی نہیں، ہمت باندھی، بھاگا، ابھی 5 بالی 13 رنز، دیٹس امپاسبل۔ 19.2 بین سٹوکس ٹو کارلوس بیکفیلڈ، میدان کے اوپر دندناتا ہوا چھکا۔ 19.3 بین سٹوکس ٹو کارلوس، اس بار مڈ آف کے اوپر سے لوگ دیکھتے رہے اور بال باؤنڈری سے باہر جا گری۔ 3 بالیں اور 1 رنز۔ بین سٹوکس ہمت ہارتا جا رہا تھا کیونکہ مسلسل 3 چھکے اس میچ میں جہاں جو ان کو T20 ورلڈ کپ میں چیمپئن بنا دیتا۔ سب سنگل روکنے کے لیے آگے 19.4 بین سٹوکس ٹو کارلوس، ایک اور چھکا۔ عظیم بالر ایک عام سے آل راؤنڈر سے ہار گیا۔ تصویر دیکھیں تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ بین سٹوکس گر گیا۔ اس کے لیے یہ ایک شرم کا مقام تھا۔ کمنٹیٹر کہہ رہے تھے بین سٹوکس ول ریممبر دا نیم کارلوس بیکفیلڈ۔ ہم سمجھ رہے تھے شاید بین سٹوکس کی کرکٹ کیریئر یہاں پر ختم ہوا، لیکن ٹائم بدلا۔ اس کے ساتھ ہی سٹوکس نے کبھی بھی آخری اوور میں نہیں آیا، کبھی بھی اس نے آخری اوور نہیں کرایا۔ فائنل آ گیا۔ وہ سٹوکس جو گیند باندی میں مشہور تھا، بالنگ کرانے میں اس کو مایہ ناز سمجھا جاتا تھا، آج بیٹنگ کی کریز پر تھا۔ لوگ کہتے ہیں قسمت جتا گئی، لیکن دیکھیں ایک کھلاڑی فائنل میچ میں اپنی ٹیم کا میچ بنا رہا ہو، جب 4 آؤٹ ہوں، 150 سے زائد رنز چاہیے ہوں، صورتحال اچھی نہیں ہوتی۔ بٹلر اور بین سٹوکس آئے، 50-50 بنا کر سب آؤٹ ہوتے رہے، لیکن سٹوکس ڈٹا رہا اور پھر فائنل اوور تھا، چاہیے تھے 15 رنز۔ سامنا تھا بین سٹوکس کا جو نہ جانے کب سے کھڑا تھا اور زور لگا رہا تھا۔ آج لگ رہا تھا شاید یہ میچ جیت کے لے جائے گا، کیونکہ لڑنے میں اور چھکے لگانے میں اب اس کا ایک نام بن گیا تھا۔ بہمت نڈر جو پچھلے ورلڈ کپ میں مار کھا رہا تھا، آج لگ رہا تھا کہ مار دے گا۔ 49.1 پہلی بال، بولٹ بہترین بالر بین سٹوکس کی طرف بال پھینکی، سیدھا فیلڈر کے پاس۔ 19.2 دوبارہ کوئی رن نہیں اور 4 پہ 15، یہ ناممکن ہے۔ 4 چوکے یعنی ہر بال پر باؤنڈری، ایسا لگ رہا تھا جیسے ایک مرتبہ پھر بین سٹوکس ہار رہا ہے۔ 19.3 بین سٹوکس تھوڑا جھکا، بال کو مڈ وکٹ کے اوپر سے باہر پھینک دیا، یہ کیا، ایک مرتبہ پھر بین سٹوکس نے ہمت بندھا دی۔ 19.4 دوبارہ مڈ وکٹ کی طرف شاٹ ماری، دوسرے رن کے لیے بھاگا، لیکن اوور تھرو کیپر گیند نہ پکڑ پایا اور باؤنڈری اور اوور تھرو کے رن سے باؤنڈری کے باہر بال جا گری اور یوں 6 رنز مل گئے۔ کہتے ہیں کہ اس اوور تھرو نے میچ جتوایا، یہ قسمت ہے، لیکن یہ قسمت نہیں ہے۔ قسمت کا مارجن تو بہت تھوڑا ہوتا ہے، تب ہوتی ہے جب آپ 76 رن بنا کر اپنی ٹیم کی طرف اکیلے کھڑے رہیں، یہ پھر اوور تھرو ہی ہوتی ہے۔ پھر وہ ذات بھی مہربان ہوتی ہے جو 100 سپر اوور میں بھی آپ جتنے پہلے بتائیں تو صحیح کہ آپ پر دم ہے، آپ لڑ سکتے ہیں، پھر بولڈ کا تھاما گیا کیچ بھی چھکا بن جاتا ہے۔ ایسے نہیں، یہ سب قسمت نہیں۔ قسمت تبھی مہربان ہوتی ہے جب آپ کی ہمت، محنت اور لگن کو دیکھتی ہے۔ چھوڑ دیجئے ان سست اور کاہل لوگوں کی باتیں جو صرف قسمت کو سمجھتے ہیں اور کچھ نہیں کرتے۔ آپ بین سٹوکس بنے، کھڑے رہیں، جمے رہیں، ڈٹے رہیں، سب سے بڑھ کر ناٹ آؤٹ رہیں، لڑتے رہیں۔ قسمت مہربان ہوگی، اللہ گنجائش نکالے گا، کیونکہ صرف قسمت ان پر مہربان ہوتی ہے جو ہمت والے ہوتے ہیں۔ کہنے کو تو مورگن نے بھی کہا کہ شاید اللہ تعالی ہمارا ساتھ دے رہا تھا، پر
اللہ تعالیٰ بھی تب ساتھ دیتا ہے جب ہم محنت کرتے ہیں۔ تو میرا کہنا یہ ہے کہ یہ میچ انگلینڈ نے اپنی محنت سے جیتا ہے، اور وہ محنت بین سٹوکس نے کی۔ بین سٹوک نے وہ کر دکھایا جو شاید اس نے کبھی زندگی میں سوچا بھی نہ ہو۔